بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو لوگوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضور دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ لہذا سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک آنکھ والا ایک شخص ساتھ رہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کیا سنی ہے۔ فرمانے لگے کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی حضور مجھے اپنا کوئی گناہ یاد نہیں، البتہ ایک گناہ کا تذکرہ کرتا ہوں، اب وہ گناہ باقی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ ہی فرما دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کے مکان میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بے حد افسوس ہوا، میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اگر میرا وہ عمل گناہ ہے تو مجھے آپ فرما دیجئے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بات سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا ساتھ چلو، اب ہم دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ دعا مانگی، اے اللہ، اے قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر بارش برسا دے۔ تو فوراً بارش شروع ہو گئی اور دونوں حضرات بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حقائق میں بہت ہی نصیحت آموز درس ملا۔ اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ کرنے والوں کو بھیج دیا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ گناہ قبولیت دعا میں رکاوٹ ہے۔ کسی کے گھر میں قصدن جھانکنا گناہ ہے، ہاں اگر دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہو اور بے اختیار کسی کی نظر پڑ گئی تو گناہ نہیں۔ افسوس اکثر مسلمانوں کی توجہ ہی نہیں، لوگ گھروں کے دروازوں میں بلا جھجک جھانکتے ہیں اور اس بات کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت شرعی جان بوجھ کر جھانکنا گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس یعنی آنکھ پھوڑ ڈالنے والے پر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر بلا قصد گھر والے کی عورت پر پڑ گئی تو اس کی خطا نہیں بلکہ خطا گھر والوں کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ پر ندامت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، الندام توبہ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے امتی کی کسی کے گھر میں کسی پر نظر پڑی تو ان کو سخت ندامت ہوئی کہ میں نے کسی کے گھر میں جھانکا ہی کیوں، اور پھر جس آنکھ سے جھانکا تھا اور اس آنکھ کو ہی نکال کر پھینک دیا۔ افسوس، ہم دن میں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، مگر ندامت تو کجا، ہمیں تو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔